قدریہ میں بھی کئی فرقے بنے، خوارج میں بھی کئی فرقے بنے، شیعوں میں بھی کئی 12 فرقے موجود ہیں شیعوں کے اندر، آپ کے اندر مرجئیہ کے بھی کئی فرقے بنے۔ غلط اس طرح سے یہ خود آپس میں پھر بٹ گئے، پھر آپس میں یہ بٹ گئے۔ اس طرح سے میرے عزیزو یہ مسلسل فرقے بنتے رہے، چبھ رہے تھے یہ کانٹوں کی طرح، اور آج بھی یہ چبھ رہے ہیں۔ اسلام کی بنیادیں، اس کی دیواریں ان کی شرپسندیوں سے بہرحال پارا پارا ہو رہی ہیں، مزلزل ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک فرقوں پہ فرقے، جماعتوں پہ جماعتیں بنتی جا رہی ہیں، بدعات کا دلدلہ ہوتا جا رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے، کہیں سنت رسول کا انکار ہے، کہیں حدیث رسول کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، منکرات معروف بن چکے اور معروف جو ہے یہ منکر بنتے جا رہے ہیں، سنتیں بدعت کہلائی گئی اور بدعتیں سنت کہلائی جانے لگی، اور اس طرح سے میرے عزیزو اس طرح سے امت ٹکڑے۔ آؤ ذرا ایک بات بتاؤں، یہ آج تک جتنے بھی فرقے بنے ہیں زمانے خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر آج تک، ان کو 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو فرقے بنے ہیں ان کی 4 نوعیتیں ہیں، ان کی 4 نوعیتیں ہیں، یعنی 4 وجوہات کی بنا پر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ایک وجہ تو سیاسی ہے، کچھ سیاست کی وجہ سے، یعنی سیاسی وجہ سے وہ لوگ الگ الگ ہوئے ہیں، جیسے خوارج ہیں، شیعہ ہیں، قدریہ، مرجئیہ ہیں، ان کے اندر کچھ سیاسی پالیسیاں نہیں تھی، اس وجہ سے یہ الگ الگ ہوئی ہیں۔ دوسری وجہ فرقوں میں بٹنے کی عقیدے اور فکری اختلافات کی بنا پر امت کے اندر ٹکڑے بازی ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے، جیسے معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، اسی طرح سے ماتریدیہ ہیں، یہ سب فرقے ہیں، ان کی تشریحات آپ ان علماء کرام سے سماعت فرمائیے گا، اہل احسا کے لوگوں، شیخ عبدالہادی ہیں، شیخ عطاء الرحمن ہیں، یا آپ کے استاد ہیں، ان سے سننا کہ ماتریدیہ کیا ہے، اشاعرہ کیا ہے، یہ کون سے فرقے ہیں، ان کا منہج کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کس طرح سے اسلام سے الگ ہوئے، یہ کیوں الگ، یہ تمام سب تشریحات نہیں اس مختصر سے وقت میں ان کی تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ بہرحال تو عقیدی عقائد کی بنیاد پر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، جس کے اندر معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ ہیں۔ نمبر 3، تیسری شکل جو امت کے تقسیم ہونے کی تھی وہ مسلکی طور پر، مسلکی اور عقائد مذہبی طور پر الگ الگ ہوئے، جیسے صوفیوں کے طریقے ہیں، یہ قادریہ ہے، یہ تیجانیہ ہے، یہ رفاعیہ ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ سہروردیہ ہے، یہ نقشبندیہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ تو عقائد کی بھی کیا کہتے ہیں، مسلک کی بنیاد پر الگ الگ ہوئے۔ اسی طرح فروعات میں تعصب کی بنا پر، فروعی مسائل ہیں، اصولی نہیں، فروعی مسائل ہیں، جزئی مسائل ہیں، ان میں تعصب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بیجا طور پر کسی ناحق چیز کی حمایت، یہ تعصب بیجا بات ہے، لیکن خواہ بخواہ مرغے کی ایک ٹانگ لے کر کے اڑنا، ہم مانیں گے کہ بس چاہے وہ غلط ہے پھر بھی غلط، ہم مانیں گے، یہ ہے تعصب، کسی بھی جماعت سے تعصب۔ تو یہ فروعی مسائل میں تعصب کی وجہ سے بھی فرقے بنے، جیسے ان کے اندر حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، ظاہری ہیں، یہ تمام سب فرقے ان تعصبات کی بنا کے اوپر عالم وجود میں آئے۔ تو یہ اختلافات یا تو سیاسی تھے، یا تو عقائد کے اختلافات کی وجہ سے الگ ہوئے، یا مسلکی اور فروعی تعصب کی بنا پر امت کو پارا پارا کر کے ان اختلافات میں رکھ دیا۔ جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، خلاص مسلمان ہو جاتا، نہیں ہو جاتا۔ لیکن آج اگر کوئی ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، تو کیا اس کے لیے کافی ہے؟ نہیں، پھر اس کے بعد اسے کیا کیا بننا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کو اس کی فہرست معلوم۔ کلمہ لا الہ پڑھنے کے بعد میں اسے کیا کیا بننا ہے، آپ کو اس کی فہرست معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کلمہ لا الہ پڑھنے کے بعد پہلے مسلمان ہو جاتے تھے، آج مسلمان ایسے نہیں ہوں گے۔ آج یا تو آپ حنفی بنے، یا شافعی بنے، یا رافضی بنے، یا شیعی بنے، یا ماتریدی بنے، یا حنفی بنے، یا پھر اس کے بعد میں پھر قادری بنے، پھر چشتی بنے، پھر نقشبندی بنے۔ یہ تمام سب تفصیلات چلتی ہیں جناب عالی۔ لیکن اگر آپ یہ صرف کہتے ہیں کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ وہی ہم پڑھتے ہیں اور یہی ہمارا اسلام ہے، ہمارا، آپ کو نیچے سے اوپر تک گھور کے دیکھے گا، وہ پھٹ سے کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر مقلد ہیں، سیدھے کہنے کا یعنی آپ لا مذہب ہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ یہ جواب، یہ نتیجہ یہ نکلے گا۔ اس طرح جاہلوں کے دماغوں میں، عوام کے دماغ میں ان ملاؤں نے یہ تمام سب چیزیں بٹھا دی ہیں۔ میرے عزیزو، پہلے یہ ہوتا تھا کلمہ لا الہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، خلاص اسلام کے زیر سایہ زندگی گزارتا، مسلمانوں کی جماعت اس کی حمایت اور مدد کرتی، نہ کوئی فروعی جھگڑا تھا، نہ کوئی اصولی، نہ عقیدوں کی بنیاد پر بنٹوارا، نہ مسجدیں الگ الگ، نہ جماعتیں الگ الگ، نہ کوئی تمیز
न मसलकी झगड़ा, न खानदानी झगड़ा, न निस्बती झगड़ा, न सियासी लड़ाइयां, सब के सब एक रूह और एक जिस्म की मानंद थे। सब उम्मतुल इस्लाम कहलाते थे, उम्मत वाहिदा, मिल्लत वाहिदा सब कहलाते थे। सबका अकीदा एक, सबका किबला एक, सबका नबी एक, सबका कुरान एक, अहकाम सबके ऊपर यकसा तौर पर एक इस्लामी सल्तनत के ज़ेरे साया तमाम मुसलमान खुशबाश होकर के जिंदगी गुजारते थे। इज्जत, हुकूमत, सतवत, सल्तनत सब एक थी उनकी, और वो बुलंद थे और आगे बढ़ते रहे। ये अहद अव्वल था जो गुजर गया। ये जरूरी जमाने थे, औकात थे, वो लम्हे थे जो गुजर गए। न कोई पार्टी, न कोई जमात, न कोई गिरोह, न झगड़ा, न लड़ाई। फितने अगर सर भी उठाते थे तो दबा दिए जाते थे, मगर अफसोस बाद में फितने पैदा हुए, उम्मत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया, उम्मत को बिखेरा गया, शिकस्त और रेत से दो चार होने लगी, भाईचारगी खत्म और नफरत और कुदूरत ने जगह ले ली उम्मत के अंदर। मोहब्बतें खत्म और अदावतों में मोहब्बतें तब्दील हो गई। काफिरों से इतनी दुश्मनी नहीं जितनी, मुशरिकों से इतनी दुश्मनी नहीं जितनी आज मुसलमान से दुश्मनी करता है। हाँ, मुसलमान से दुश्मनी करता है, नफरतें करता है, आपस में कत्ल हो रहे हैं, खून हो रहे हैं, और जो है मुसल्ले घसीटे जा रहे हैं, और असबाब जो है वही हैं जो मैंने अभी जिक्र किए हैं कि इन असबाब की बिना पर इस तरह से ये हो रहा है। यानी सियासी कहीं झगड़े हैं, कहीं अकीदों के झगड़े हैं, कहीं मसलकी झगड़े हैं, कहीं मजहबी लड़ाइयां हैं। इस तरह से मुसलमान टुकड़े टुकड़े में हैं। और जहां तक ये मजहबी तासुब और मसलकी तासुब की बात है, जिसे हम फुरूई इख्तिलाफात कहते हैं, और जिसने आज तक उम्मत को मिलने नहीं दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है उम्मत में, इसमें मैं एक बात सराहतन और वाज़ेह तौर पर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखना चाहूंगा कि जिनका नाम ले लेकर के उम्मत को बांटा गया है, अल्लाह की कसम, वो अइम्मा, वो बुजुर्गान दीन, वो सालिहीन, वो नेकूकार, मुत्तकी लोग, इन तमाम सब तक़सीमात से बरी है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी ना कोई खता है, ना ही उनकी कोई गलती है, बल्कि सुनो और ये बात नोट कर लो, बल्कि इन अइम्मा रहमहुमुल्लाह ने अपनी तकलीद की तहरीम का, अपनी तकलीद की हुर्मत का सबसे पहले फतवा दिया है। नहीं समझ आई? आज कहते हैं अहले हदीस तकलीद करने को हराम करार देते हैं। हम नहीं करार देते, हम तो अइम्मा रहमहुमुल्लाह की बातों को पेश करते हैं। खुद अइम्मा रहमहुमुल्लाह ने अपनी तकलीद हराम करार दी है, हराम करार दी कि मेरी तकलीद करना हराम है। क्या है? समझ नहीं आएगा? पूछो अपने आप को, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली कहने वालों को, ज़ाहिरी और दाऊदी और मुतज़्ज़िफ़ भाई कहने वालों को पूछो इनसे कि अइम्मा रहमहुमुल्लाह ने कहां फरमाया है कि मेरी तकलीद करना। बल्कि उन्होंने, वो सबसे पहले थे बेचारे, सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हराम फरमाया, हराम है उस आदमी के ऊपर मेरी किसी बात के ऊपर फतवा देना जो आदमी मेरे बातों की दलील को न जाने। हराम है, बगैर दलील के फतवा देना क्या है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तकलीद की हुर्मत का फतवा सबसे पहले अइम्मा रहमहुमुल्लाह ने दिया, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, इमाम सारे अइम्मा ने दिया है, सबसे पहले इन्होंने दिया। और आज जिनका नाम लेकर उम्मत को बांटा गया है, बोलो बांटा गया कि नहीं बांटा गया? हाँ, इन चारों इमामों में से पहले या बाद में जितने भी इमाम हुए हैं वो